الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. صدر محترم، حاضرین جلسہ، طلبہ عزیز، مدارس اسلامیہ کا آزادی میں کیا حصہ ہے، آج کے اس اجلاس کا یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کا انتخاب مولانا محمد علی جوہر فاؤنڈیشن نے کیا ہے. مولانا محمد علی جوہر کی جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، ان کا نام آتے ہی یہ ایمانی جذبات فروزہ ہو جاتے ہیں، اور آزادی کی جد و جہد مرحلہ بمرحلہ اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں سمندر کی طاقت اور قوت کے ساتھ اور طوفان کی طاقت کے ساتھ نگاہوں کے سامنے جلوہ آرا ہو جاتی ہے. وہ مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے لندن کی کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو آپ مجھے آزادی کا پروانہ دیجئے یا پھر مجھے سرزمین برطانیہ میں 1.5 گز زمین دے دیجئے جس میں موت کی نیند میں سو جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے لیے یہ طے کیا تھا کہ بیت المقدس کی سرزمین میں اس کو جگہ دی جائے. عجیب بات ہے کہ علماء اور طلبہ مدارس کے رول سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اس کو موضوع بنایا جاتا ہے. جو لوگ اس حلقے سے متعلق ہیں یا اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کردار کو ثابت کریں، اور جو لوگ اس حلقے کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کردار کشی کریں، ان کے کردار پر دبیس پردے ڈال دیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اس آخری دور کی تاریخ میں جبکہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی، آزادی کی لڑائی میں جو نمایاں ہوا وہ آکسفورڈ کا یا کیمبرج کا طالب علم ہو، وہ انگریزی کا انشا پرداز ہو، وہ علوم عصریہ کا ماہر ہو، قیادت کے اسٹیج پر جب وہ آیا تو اسے بھی لوگوں نے مسٹر کی حیثیت سے نہیں جانا، مولانا کی حیثیت سے جانا. مولانا محمد علی جوہر دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو برطانیہ کے پڑھے ہوئے تھے. کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کی خاک انہوں نے چھانی تھی، اور اس کے بعد برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی. لیکن یہ حوصلہ جو انہیں ملا تھا تو انہیں ساتھ ہی ساتھ مولانا کا خطاب ملا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مولانا وہ ہوتا ہے جو مرد آہن ہوتا ہے، مولانا وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر فولادی عزیمت رکھتا ہے. تو جب وہ میدان میں آ جائے، جب وہ جہاد آزادی میں شریک ہو تو مسٹر بھی مولانا بن جاتا ہے. پھر یونیورسٹی کا فارغ بھی مدرسے کے فارغ کے روپ میں آتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد اگرچہ دیوبند النظرے کے فارغ نہیں تھے، لیکن علوم اسلامیہ کہ وہ بحر کے شناور تھے، علوم عصریہ پر بھی ان کو مکمل دستگاہ حاصل تھی. وہ مسٹر بھی تھے، مولانا بھی تھے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے مولانا ہی کی حیثیت سے جانا ہے. اور پھر مولانا شوکت علی ہو یا مولانا محمد علی ہو، جو بھی اس میدان میں آیا وہ مولانا ہو گیا. میرے بزرگوں، میں چند نکات پر آپ سے گفتگو کروں گا. ہندوستان کی تاریخ آزادی، ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرنے کی جدوجہد کا آغاز کب ہوا؟ ایک مورخ جو دیانتدار ہو، منصف ہو اور تاریخ پر اس کی نظر ہو، اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہندوستان میں جہاد آزادی کا آغاز، اگرچہ اس لفظ کے ارد گرد میں انورٹڈ کاماز رکھتا ہوں، یعنی آزادی کا جہاں تک لفظ ہے، اس لفظ کی جو تشریح کی جا رہی ہے، جس سیاق میں اس لفظ کو بولا جا رہا ہے، اس معنی سے میں متفق نہیں ہوں. لیکن بہرحال ہماری اصطلاح میں جس کو آزادی سمجھا گیا، آزادی کا لفظ جس جدوجہد کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے آغاز کے سرے کو اگر ہم پکڑنا چاہیں تو کیا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے پہلے کوئی آپ کو ایسا سرا ملتا ہے؟ پہلی شخصیت جس نے ہندوستان کی اس سرزمین پر اس بات کی بھی کوشش کی کہ ہندو اکثریت کو بھی جو اس ملک میں ہزاروں سال سے آباد ہے
اس کو اپنی تحریک میں شامل کیا جائے اور اس قافلے میں اس کو بھی شریک کیا جائے جس مصلح اور مبلغ اور مجدد شخصیت نے اس فکر کی داغ بیل ڈالی اور جس نے مہاراجا گوالیار کو خط لکھا کہ مہاراجا جی آئیے ہم مل کر اس وقت انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کریں، بعد میں یہ طے ہوتا رہے گا کہ ملک کا کیا نظم و نسق بنایا جائے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اس ملک کے جہاد آزادی کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے تسلسل پر اگر نگاہ رکھی جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی اور ان کے علاوہ دیگر حضرات پر مختتم ہوتا ہے۔ اس تحریک کے آغاز سے لے کر انجام تک جو حضرات اس میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں وہ وہی ہیں جن کو آج معاشرہ مولانا کے نام سے، علماء کے نام سے، اہل دین کے نام سے، اہل مدارس کے نام سے جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اظہار صرف ان حضرات نے نہیں کیا ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ قلم بند کی ہے اور وہ ہندوستان کی اس آزادی اور حریت کی تحریک میں شریک ہیں یا اس کے ہم نوا ہیں۔ علماء ہند کا شاندار ماضی کا مصنف ہو یا انڈیا ونس فریڈم کا مصنف ہو یا آزادی کے موضوع پر جتنی بھی کتابیں ہندوستان میں ہندوستانیوں کے قلم سے لکھی گئی ہیں ان کا مصنف ہو، ان کے مصنفین ہوں، وہ سب کے سب تو اس پر متفق ہی ہیں، لیکن کیا انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ اس پر متفق نہیں ہیں؟ کیا منصف انگریزوں کی تحریریں اس پر متفق نہیں ہیں؟ حق تو وہ ہے جس کا دشمن بھی اظہار کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ حقیقت جس پر پردہ ڈالنے کی برٹش گورنمنٹ نے بہت کوشش کی، جب وہ ہندوستان میں مظالم کا ایک ایسا سلسلہ قائم کی ہوئی تھی جس سے دل دہل جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور جس کو لکھتے ہوئے انگریز کا قلم بھی تھرتھرا گیا، وہ حقائق جن حقائق کا اظہار انگریزوں نے بھی کیا ہے اور پوری صفائی سے کیا ہے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ پوری بات کھل کر پھر بھی نہیں کہہ سکے، اور خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں لکھ سکے۔ مصلحت کی خاطر بھی انہوں نے اخفا کیا، اور مصلحت کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے اندر دبی رگ انگریزیت کی اور برطانیہ کی گورنمنٹ سے وفاداری کی اور تعلق کی موجود تھی، اس لیے اس صراحت کا وہ اظہار نہیں کر سکے جس کی ان سے توقع کی جا سکتی تھی۔ غدر کا یہ لفظ 1857 کی تحریک سے متعلق ایسا استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سو کی زبان پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، 1857 کا غدر۔ ظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر انگریزوں کا ہے، ان کے نزدیک وہ غدر تھا، لیکن ہمارے نزدیک آزادی کی تحریک تھی، وہ دفاع تھا، جان کا دفاع، مال کا دفاع، آبرو کا دفاع تھا۔ ہندوستان کی قوم، ہندوستان کے سپاہی، ہندوستان کی مسلم فوج انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انگریزوں کے مظالم کو، ان کے دار و رسن کو سہنے کے لیے تیار تھی۔ ایک رخ وہ ہے جس کو غدر کے عنوان سے انگریزوں نے پیش کیا ہے، ایک رخ وہ ہے کہ جس کو انگریزوں کے نمائندوں اور ایجنٹوں نے غدر کے عنوان سے پیش کیا ہے، لیکن بعض انگریزوں کو اس کی توفیق ہوئی کہ وہ ایک دوسرا رخ بھی پیش کریں۔ ایک کتاب ایڈورڈ تھامسن کی دی ادر سائڈ آف دی میڈل ہے، تصویر کا دوسرا رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا بتاتا ہے؟ انگریز کا وہ ضمیر جو انسانیت کے بنیادوں پر زندہ تھا وہ بھی اس کے کچوکے لگاتا تھا۔ بہت سے انگریز مورخین نے اپنی نجی تحریروں میں بعض ایسی باتیں ظاہر کر دی ہیں جن سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر چٹکی لے رہا ہے، ان کا ضمیر کسک محسوس کر رہا ہے، انہیں یہ مناظر دیکھ کر برداشت نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک دو تحریریں پیش کر دوں گا تاکہ ایک اندازہ اس سے ہو جائے کہ کیا صورتحال تھی۔ مسٹر موبری تھامسن نے بعض قیدیوں کی دردناک سرگزشت میں، جن کو اس نے خود قید کیا تھا، سر ہنری کاٹن کو ذیل کے الفاظ میں یہ بیان کیا۔ شام کے وقت ایک سکھ اردلی میرے خیمے میں آیا اور سلام کر کے پوچھنے لگا، آپ غالباً یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں قیدیوں کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو، میں فوراً لپٹ کر ان کے خیمے میں گیا
جہاں پر میں نے ان بدبخت مسلمانوں کو عالم نزا میں بے حال دیکھا، یعنی مشکیں باندھ کر برہنہ ان کو زمین پر لٹایا ہوا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو گرم تانبے سے داغ دیا تھا۔ اس روح فرسا نظارے کو دیکھ کر میں نے اپنے پستول سے ان کا خاتمہ کر دینا ہی ان کے حق میں مناسب سمجھا۔ ہینری کاٹن نے جب حیران ہو کر یہ سوال کیا کہ اس کے بعد کیا کیا گیا، تو جواب یہ ملا کہ کچھ بھی نہیں۔ میجر رینارڈ کو جب وہ ہراول فوج کا ایک دستہ لے کر کانپور کے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، ذیل کی ہدایات جنرل نیل کی طرف سے موصول ہوئی۔ اس نے لکھا، بعض دیہات کو ان کی مجرمانہ حرکات کی بنا پر عام تباہی کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے، جہاں کی تمام مرد آبادی کو قتل کر دینا ہوگا۔ باغی ریجمنٹوں کے تمام ایسے سپاہی فی الفور پھانسی پر لٹکا دیے جائیں جو اپنے چال چلن کے متعلق اطمینان بخش ثبوت بہم نہ پہنچا سکیں۔ قصبہ فتح پور کی تمام آبادی کو محاصرے میں لے کر تحقیق کر دیا جائے، کیونکہ اس قصبے نے بغاوت میں حصہ لیا ہے۔ باغیوں کے تمام سرغنوں اور بالخصوص فتح پور کے تمام سرغنوں کو فی الفور پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر وہاں کا ڈپٹی کلکٹر قابو میں آ جائے تو اسے وہیں پھانسی دے دی جائے اور اس کے سر کو کاٹ کر وہاں کی سب سے بڑی عمارت پر لٹکا دیا جائے۔ ٹائمز آف انڈیا کے اس وقت کے ایڈیٹر مسٹر ڈی لنگ، جو آئرلینڈ کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا، زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا یا پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی ملنا یا زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی پر مجبور کرنا، ایسی مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم اور ندامت سے جھک جاتی ہیں، اور یقیناً ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر ایک بدنما دھبا ہے جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ایک دن ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی دردناک جسمانی اور دماغی سزاؤں کے دینے کا ہمیں مطلقاً کوئی حق نہیں، اور نہ ہی ہم یورپ میں ایسی سزائیں دینے کی جرات کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بے انتہا مختصر اقتباسات ہیں۔ خود اسی کتاب میں دی ادر سائڈ آف دی میڈل، اس کتاب میں جس کا ترجمہ شیخ حسام الدین صاحب نے کیا ہے، اتنے اقتباسات ہیں، اتنے بیانات ہیں، اتنی دستاویزیں ہیں کہ وہی کافی ہیں، اور اس طرح کی بے شمار کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے کہ دلی سے مراد آباد تک اور دلی سے پشاور تک اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں اور خاص طور پر اودھ میں اور شمالی علاقے میں جو لوگ اس ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے وہ کون تھے؟ ان میں عام ہندو بھی آ جاتے تھے، ان میں کہیں کہیں پر سکھ بھی زد میں آ جاتے تھے، لیکن بار بار اس کا اظہار ان دستاویزوں میں کیا گیا ہے کہ سکھوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے جو جذبات عداوت و نفرت کے دل میں بسے ہوئے تھے انہوں نے ان کا بھی پورا حق ادا کیا اور اپنے ان جذبات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تاریخی انتقام لیا۔ انگریزوں کے ایجنٹ بن کر انہوں نے یہ کام بھی کیا، لیکن جن کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، ابھی مولانا غازی پوری صاحب کے مقالے میں آپ نے سنا کہ ان کے اعتراف کی بنیاد پر 14,000 علماء دلی میں پھانسی پر لٹکائے گئے، اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں درختوں پر لٹکائے جانے والے اکثر وہ تھے جو علماء تھے یا طلباء تھے، ان کے چہروں پر داڑیاں تھیں، جو بودستار والے کرتے و پیجامے والے حضرات، مدارس سے جن کو چن چن کر لیا جاتا تھا انہیں تختہ دار پہ لٹکایا جاتا تھا۔ 57-58 ہزار سے زیادہ علماء کرام کو پھانسیاں دی گئیں، اور پھانسیوں سے بھی ان کی سحری نہیں ہوتی تھی، توپ میں باندھ کر توپ کا گولا چھوڑ کر ان کے پٹاخے داغے جاتے تھے کہ جسم کے چتھڑے اڑ کے گرتے تھے، اور یہ نظارہ انگریزوں کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج کے اس دنیا میں جب انگریزی تہذیب کے دلدادہ اس تہذیب کے ٹکڑے بٹورنے میں لگے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی وضاحت اختیار کر لیں، انگریزی تہذیب کو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اور ترقی یافتہ تہذیب ہے، چاہیے ان کو کہ انگریزوں کی تاریخ قدیم کا بھی اور جدید کا بھی اور معاصر کا بھی مطالعہ کر لیں۔ وہ تاریخ جو ہندوستان میں رقم ہو رہی تھی اس میں انگریز ایک ایسے وحشی اور ایک ایسے درندے کی شکل میں سامنے آیا تھا کہ جس سے درندے بھی شرمائے، اور انگریزوں کی تحریریں خود اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ شرم سے ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بائبل کو پس پش ڈال دیا ہے،
ان کے ہاں انسانیت کی ادنا رمق باقی نہیں رہ گئی. یہ اس سے لطف لیتے ہیں جب توپ سے داغ کر چتھڑے اڑائے جاتے ہیں جسموں کے, اور جب لاشوں کو لٹکایا جاتا ہے اور پھر لٹکا کے ان کو چھوڑا جاتا ہے کہ تڑپ کر دیر تک مرتے رہے, یا ہاتھی پر ان کو بٹھا کے درخت کے نیچے لے جاتے ہیں, رسی سے اس کے بعد شاخ میں ان کو لٹکا دیتے ہیں اور ہاتھی کو چلاتے ہیں, ہاتھی سے ہی وہ بندہ رہتا ہے. اور پھر انگریز مورخ لکھتا ہے کہ شکل پھر اینٹ کے ہندسے کی بن جاتی ہے. اس شخص کی جس کو پھانسی دی جا رہی ہے شکل اینٹ کے ہندسے کی بن جاتی ہے, بالکل گٹھڑی بن کے رہ جاتا ہے. اور اس منظر کو دیکھ کر ہنسی اڑائی جاتی ہے, قہقہے کیے مارے جاتے ہیں, سگریٹ کے کش لیے جاتے ہیں. یہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے کہ جس کی ایک وہ تاریخ تھی, اور آج کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ بوسنیا میں اور کوسوو میں یہی وہ یورپینس ہیں اور یہی وہ انگریز ہیں, یہی وہ سربی ہیں جو نہایت بے حیا اور ننگے ہیں, اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کو آج بھی چوسنے میں اور پینے میں لگے ہوئے ہیں. ہندوستان کی تاریخ آزادی علماء کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ اگر تاریخ کو علماء سے الگ کر دیا جائے تو اس تاریخ میں کوئی روشنی باقی نہیں رہ جاتی, اس تاریخ میں کوئی طاقت باقی نہیں رہ جاتی. اس کو ایسپریشن علماء سے ملا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے اس کا آغاز کیا, اور اس کے بعد تحریک کی ایک طاقتور شکل مولانا محمود الحسن دیوبندی نے دی. ایک طرف 1831 تک وہ سلسلہ چلا, اور اس کے بعد 1922-1921 میں جب مالٹا کے جیل سے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی تشریف لائے ہیں تو ہندوستان میں جیل کی طویل مشقتوں اور صعوبات کو گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عزم سے, اپنے اس ارادے سے, آزادی اور حریت کے اس جذبے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. وہ اسی جذبے کے ساتھ اس ملک میں واپس آئے. اور ہندوستان کی اس تاریخ میں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جن کو یہاں سے کالا پانی بھیجا گیا, جزائر انڈمان بھیجا گیا, مالٹا بھیجا گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ توپوں سے اڑایا گیا اور سولی پہ چڑھایا گیا, آج اگر ان کا ریشیو نکالا جائے, ان کی تعداد دیکھی جائے کہ ان میں کتنے تھے جو مدارس اسلامیہ سے تعلق رکھتے تھے, جن کا علماء کے حلقے سے تعلق تھا, اور وہ کتنے تھے جن کا دوسرے حلقے سے تعلق تھا, تو میں سمجھتا ہوں شاید 10 اور 90 یا 80 اور 20 کا شاید ریشیو نکلے گا. اور اس کی وجہ بالکل ظاہر تھی, بالکل طبیعی بات تھی. یہ ایک تاریخی واقعہ تھا. ہندوستان انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا, مسلمان حاکم تھے, جنگ مسلمانوں سے ہوئی تھی. دلی میں جنگ ہو یا جنوب میں جنگ ہو یا بنگال میں جنگ ہو, جنگ سراج الدولہ لڑے, جنگ سلطان ٹیپو لڑے, جنگ بہادر شاہ ظفر لڑے, جہاں بھی لڑائی تھی مسلمانوں سے لڑائی تھی. انتقام لیا جا رہا تھا, مسلمانوں سے لیا جا رہا تھا. اور مسلمانوں کو قوت کون فراہم کر رہا تھا؟ کون تھا جو قرآن کی آیتیں جہاد کی سنا کر میدان جہاد میں ان کو للکار رہا تھا؟ کون تھا جو ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنا کر ان کو ابھار رہا تھا؟ کیا وہ کالج کے مستر تھے؟ کیا وہ اس ملک کے ہندو تھے؟ یا وہ مسلمان علماء تھے؟ وہ طلباء مدارس تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کر لیا تھا, جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کے نکلے تھے, جو دارالحسن کو دعوت دے رہے تھے, جن کے لیے جب پھانسی کا فیصلہ ہوتا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. ان کا حال یہ تھا کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایت تبسم بر لب اوس, کہ جن کے بارے میں فیصلہ پھانسی کا کیا گیا اور وہ مسکرائے, تو انگریز نے اپنی ضد, اپنی اناٹ, اپنے کمینہ پن میں فیصلہ بدل کے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ حب سے دوام طے کیا جائے. وہ کمینہ انگریز جس کی داستان اس ملک کے اندر غلاظتوں سے لکھی ہوئی ہے, اور جو آج بھی اپنی غلاظتوں کو پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے, اور جس نے آج بھی اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ مسلم بلاک کو ابھرنے نہیں دیا جائے گا. آج بھی اس کا نشانہ کون ہے؟ آج بھی اس کا نشانہ وہ ہے جو علوم نبوت کے حامل ہیں, جو آج یہ جہاد کے میدان میں قدم رکھے ہوئے, وہ چچنیا میں ہو یا بوسنیا میں ہو یا کوسوو میں ہو یا افغانستان کی سرزمین میں ہو. لڑائی ان سے ہے, یہ لڑائی کسی اور سے نہیں ہے. یہ لڑائی ان سے نہیں ہے جو قرآن پاک سے دستبردار ہو جائے, جو حدیث سے اور سیرت نبوی سے دستبردار ہو جائے. ان سے کوئی لڑائی نہیں, ان سے دوستی ہے, ان سے محبتیں, ان کو تعاون ہے, ان کو امداد دی جاتی, ان کے لیے کالج بنے گئے. اور انگریزوں کے دور میں یہ تاریخ پوری ہمارے سامنے موجود. لڑائی اس وقت بھی علماء سے تھی, آج بھی علماء سے ہے, کل بھی علماء سے رہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علماء ایک ایسی کلرجی ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کا ذہن بہت تنگ ہوتا ہے اور جو بہت ریجڈ ہوتا ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ علماء وہ ہیں جو وقت کے دھارے کے مطابق حالات کو سمجھ کر پیغام دیتے ہیں.
اور علماء وہ کہلاتے ہیں جو اسلام کے وفادار، حق کے وفادار اور عدل کے وفادار ہوتے ہیں. علماء اور طالبان علوم نبوت ہمیشہ یہ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، کلائی پکڑ لو، ظلم نہ کرنے دو. علماء نے یہ سبق سیکھا ہے کہ وہ ظلم کسی بھی دھرتی پہ نہیں ہونے دیں گے اور ظلم کا پنجہ موڑ کے رہیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. تو جب جو سبھی دور ہو، انگریزوں کا دور ہو، ان سے ما قبل کا دور رہا ہو، آج کا دور ہو، ہر دور میں علماء کا یہ کام ہے اور رہے گا. اور جو بھی علماء کے علم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ قافلے میں شریک ہوں گے. واقعات آپ کے سامنے ہیں، کتابیں علماء حق کی بھی، کتابیں اچھے مورخین کی بھی موجود ہیں، کتابیں انگریزوں کی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کتابوں میں بھرپور اعترافات. حضرت شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک پر دستاویزیں انڈیا آفس لائبریری سے شائع ہو چکی ہیں، تحقیقات بالکل عیاں ہو چکی ہیں، اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ساری جدوجہد اس کی خاطر تھی کہ انگریزوں کے قدم صرف ہندوستان سے نہیں، ان کا فکر صرف ہندوستان کی حدود میں محدود نہیں تھا، وہ عالمی طور پر اس ظالم کو کیسر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے. ان کے سامنے خلافت بھی تھی، ان کے سامنے ہندوستان کی آبادی بھی تھی، اور انہوں نے اس تحریک کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہا تھا. ہندوستان کی آزادی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے تاریخی، یہ ایک حقیقت ہے دستاویزی کہ یہ رہین منت علماء کے. اب اس بات کو ہم اپنے درمیان اپنے تئیں ثابت کریں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ حضرات سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے بزرگوں، کیا ہندوستان کو آزادی مل گئی؟ جس آزادی کی طلب میں ہندوستان چلا تھا وہ آزادی اسے نصیب ہو گئی؟ کیا مسلمانوں نے جو قربانیاں اس ملک میں دی تھی اور علماء حق نے جو قربانیاں دی تھی ان کا صلہ ان کو ملا؟ میں جانتا ہوں کہ جہاں تک صلے کا تعلق ہے اللہ ان کو آخرت میں دے گا، لیکن ہندوستان میں اور کسی بھی ملک میں وہاں کی آبادی پر جو لازم ہوتا ہے، وہاں کی حکومتوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کا جو حق ہو وہ اسے دیا جائے. جب علماء کی تاریخ یہ سامنے آ چکی دشمن اور دوست دونوں کے قلم سے، تو اب اس کے بعد ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ علماء کی رہین منت ہو، علماء کا اعزاز کرے، ان کو ایوارڈ دے، ان کو تمغے دے، مدارس اسلامیہ کے نیچے اس کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دے کہ یہی مدارس ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء یا دیگر ان سے متعلق چھوٹے بڑے مدارس، یہی مدارس ہیں جہاں کے سپوتوں نے ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا، جن کے خونوں نے یہاں کے باغوں اور چمنوں کو رنگین کیا اور گلابوں کے پھول میں نکھت اور اس میں خوشبو عطا کی. تو جن کا یہ کارنامہ اور کردار ہے، آج وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. آج جب اس طرح کے موضوعات پر بات ہوتی ہے تو اس سیاق میں بات ہوتی ہے کہ ہم صفائی اپنی پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، ہم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے الزام لگ رہا ہے کہ تم وفادار نہیں ہو، چاروں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو کسی اور کے ایجنٹ ہو. پوچھنا چاہیے کہ وفادار ہم ہیں یا تم ہو؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی کا لفظ غلط ہے، ہم ہی ہیں. اس ملک کے ہم اصل باشندے ہیں. اس ملک میں نہ صرف یہ کہ ہم آئے، اس کو ہم نے وطن بنایا، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے وطن بنایا بلکہ کروڑوں کی آبادی وہ ہے جس کا یہ وطن ہمیشہ سے تھا اور وہ مسلمان ہوئے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے تاریخی، ہسٹوریکل ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے، اور مسلمان بھی جلد بازی میں سوچ نہیں پاتا، سوچتا ہے ہاں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ مکرمہ میں تھے، ہم لوگ باہر سے آئے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. مسلمانوں میں 1,00,000 2,00,000 4,00,000 ایسے ہوں گے جو باہر سے آئے، باقی کروڑ مسلمان اسی ملک کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، ایک عالمی مذہب کو اپنے سینے سے لگایا. وہ یہاں کے باشندے ہیں، پشتینی ہمیش کے باشندے، جن باشندوں پر آرینوں نے ظلم کیا ہے، جن کو جنوب کی طرف بھگایا ہے، وہ دراویڑین نسلیں ہوں یا مسلمان ہوں جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، ان پر آج ظلم کیا باہر والوں نے جو یورپ سے آئے یا افغانستان سے آئے اور اس ملک کے میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں کے شمالی علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہاں کی آبادی کو جنوب میں ڈھکیل کے رکھ دیا. تو ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت خالص ہندوستانی اس معنی میں ہے کہ ہندوستان ان کا وطن ہزاروں سال سے تھا. انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا کہ دیکھا کہ عدل اور حق کی وہ آواز ہے. انہوں نے ہندو مت کو اس لیے چھوڑا کہ وہ اس کی چکی میں پس رہے تھے اور ویدک دھرم کے مظالم میں ان کو کوٹا جا رہا تھا.
وہ دھرم کے جس کے متعلق آج شودر طبقہ، جس کو شودر کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، جس طبقے نے آج آواز اٹھائی ہے اور جو آج انصاف کا طلبگار ہے، بلکہ وہ یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے کہ اصلاً انصاف کے علمبردار ہم ہیں، اور ان ظالموں نے مذہبوں کے حوالے دے دے کر یہاں کی اکثریت کی آبادی پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ ہزاروں سال سے انہیں یہ سمجھایا کہ اگر وید کا لفظ تمہارے کان میں پڑ جائے تو سیسا پلایا دیا جائے گا، تم اپنی زبان سے وید پڑھو گے تو تمہاری زبان تراش دی جائے گی، تم اگر پنڈت کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے پیر توڑ دیے جائیں گے۔ کیا یہی آج وید میں لکھا ہوا اور منوسمرتی کے قوانین میں بہت سے مظالم لکھے ہوئے نہیں؟ اور کیا اس ملک میں آج یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ ہزاروں سال سے جن کو مظلوم بنایا گیا آج وہ عدل و انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس مسلمان کو کون سا سانپ سوکھ گیا؟ یہ مسلمان اس ملک کا ہے اور آرین باہر کے ہیں، برہمن باہر کے ہیں، پنڈت باہر کے ہیں۔ ہمیں ان سے پوچھنا ہے تم یہاں کیوں آئے؟ اور اگر تم آئے تھے تو امن و عافیت کے ساتھ یہاں رہتے، تم وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مانگتے ہو؟ وفاداری کا سرٹیفکیٹ تم دو، ہم تمہیں باہر کا ایجنٹ مانتے ہیں۔ انگریزوں سے لڑائی میں کون پیش تھا؟ گاندھی کو قتل کرنے میں کون پیش تھا؟ دغا بازی اور فریب کاری میں کون پیش تھا؟ کس کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ فریب کیا؟ اور آج بھی اس ملک کے ساتھ دھوکہ کون کر رہا ہے؟ اس کی دولت کو کون چرا رہا ہے؟ بڑی بڑی رشوتیں کون لے رہا ہے؟ حکومت کی گدیوں پہ بیٹھ کر مظالم کون کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے جس کو ملازمتوں سے نکالا گیا، جس کو تعلیم کے بچھڑے پل میں ڈھکیلا گیا، جس کو سیاست سے دور رکھا گیا، جس پر الزامات کی بوچھار کی گئی، جس نے آزادی دلائی تھی، جس نے آزادی کے کھیت کو سینچا تھا، جس نے آزادی کا علم اٹھایا تھا، اس کے ساتھ یہ سارا ظلم؟ اور پھر مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کبھی اپنی اقلیت کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی سیاسی نمائندگی کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے پرسنٹیج تعلیمی کو دیکھتا ہے اور سکڑ کر سمٹ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، نہیں ہم نے بھی حصہ لیا ہے، ہم نے بھی کچھ حصہ لیا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ روا رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موقف غلط ہے، موقف کو تاریخی طور پر دستاویز کے ثبوت کے طور پر بدل دینا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا لیکن ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں جو باہر سے آئے ان کی ہم نے مہمانداری کی، ان کو گلے سے لگایا اس لیے کہ اس ملک میں ظلم ہو رہا تھا، عورت ظلم کے اندر کی چکی میں پس رہی تھی اور سردی کی جہنم میں اس کو پھینکا جا رہا تھا، اور یہاں کے چھوٹے طبقات بیکورڈ کلاسز اور شیڈول کلاسز ظلم کا نشانہ بن رہے، اس لیے ہم نے اس دین عدل و انصاف کو سینے سے لگایا تھا۔ لیکن یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں جس کو رہنا ہے وہ ہم نے انصاف کے ساتھ رہے اور عدل کی بانسری بجانے کے لیے تیار ہو، ورنہ وہ اس ملک کو خالی کر کے یورپ میں یا دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بات پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کہیں اور اس بات کا شعور رکھیں کہ اقلیت اور اکثریت کا کوئی حساب خدا کے قانون میں نہیں۔ خدا تعالیٰ کا قانون تو نرالا ہے، وہ قانون تو قوی و قادر کا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں جن کو لوگ اقلیت کہتے ہیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آتی رہی ہیں اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کے حکم سے۔ آج اگر انگریزوں نے مظالم کیے تھے تو ہندوستان کی سرزمین پر سن 47 کے بعد جمشید پور میں، راول قلعہ میں، مراد آباد میں، ملیانہ میں، ہاشم پورہ، میرٹھ میں اور اس ملک کے چپے چپے پر کیا یہاں کی مسلم عورتوں پر ظلم نہیں ہوا؟ کیا یہاں کے بچوں پر ظلم نہیں ہوا؟ کیا یہاں کے جوانوں پر ظلم نہیں ہوا؟ آج پھر ظلم کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور پھر وفاداری کے سرٹیفکیٹ مانگے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کو پامال کر دیا گیا۔ جو آزادی کے قاتل سے گاندھی کو قتل کر کے ہوں یا تاریخ کو مٹا کر ہوں یا کورس کی کتابوں کو تبدیل کر کے مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تاریخ کو مسخ کر دیں اور اس تاریخ کو مسخ کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور احساس کمتری کے قید خانے میں انہیں ڈھکیل دیں۔ تو اس ایسے دور میں اور ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر نظر رکھتے ہوئے اور اس دین کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اور ہندوستان میں اپنی تاریخ کو سینے سے لگاتے ہوئے اور اپنے بزرگوں اور تحریک آزادی کے علم برداروں کی سوانحوں کو پڑھتے ہوئے وہ مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ملک کا اصلاح، ملک کی اصلاح اور ملک کا سدھار انہیں کرنا ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے، اس کشتی کو سنبھالنا ہے اور وہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھیں گے تبھی یہ ملک سنبھل سکے گا، ورنہ ہرگز یہ ملک سنبھل نہیں سکے گا۔ ان حضرات سے جن کو دلچسپی ہے اس موضوع سے کہ جہاں تک ہمارے اس ندوے کے طلباء کا تعلق ہے، یہ اپنے خارجی مطالعے میں اپنے بزرگوں کی کتابیں تاریخ آزادی کے مجاہدین کے حالات پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلم اسکول، ہمارے مسلم کالجز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ
اور بے شمار یونیورسٹیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں یا غیر مسلموں کے ہاتھ میں، وہاں ہزار بلکہ لاکھوں کا طالب علم اپنی تاریخ کی ابجد سے ناواقف ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نشر و اشاعت کا ایک سیلاب برپا کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے اس آزادی کی تحریک کو قوت عطا کی ہے، ان کے حالات پر چھوٹے چھوٹے پمفلٹس اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، گجراتی میں، کنڑ میں، ملیالم میں، مقامی زبانوں میں اس قدر تیار کیے جائیں اور اتنی قوت کے ساتھ ان کو پھیلایا جائے کہ کوئی مسلم بچہ بھی نہیں، کوئی غیر مسلم بچہ بھی ان کے مطالعے سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس مہم کے لیے باقاعدہ فنڈ ہونے چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو پیشکش کرنی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ہفتہ ہمیں سر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں سے میں عرض کروں گا کہ مولانا محمد علی جوہر کے وہ جملے جن سے آزادی کی روح پھڑکتی، جن سے انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، ان جملوں کے اسٹیکرز تیار کریں اور بسوں پر اور کاروں پر اور ہوٹلوں میں اور چائے خانوں میں لگا دیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمدرد اور کامریڈ کے منتخب مضامین بھی وقتاً فوقتاً شائع کیے جاتے رہیں، اور اسی طرح وہ حضرات جو جہاد آزادی کے قائد رہے ان کے اچھے جملے منتخب کیے جائیں، پوسٹر اور بینر کی شکل میں، اسٹیکر کی شکل میں انہیں شائع کیا جائے اور انہیں اتنا پھیلایا جائے کہ وہ جھوٹ پر غالب آ جائے جس جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، صبح و مساء کے پروگراموں کے ذریعے، 15 اگست کی تقریب کے ذریعے، 26 جنوری کی تقریب کے ذریعے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس جھوٹ پر سچ غالب آ جائے، اس ظلم پر عدل غالب آ جائے، اس باطل پر حق غالب آ جائے۔ اس کے لیے قلمی محنت بھی کرنی پڑے گی، زبانی محنت کرنی پڑے گی، دورے کرنے پڑیں گے، قافلے نکالنے پڑیں گے، کارواں چلانے پڑیں گے تاکہ ملک کا کوئی کونا، کوئی چپا، کوئی خطہ اس حقیقت سے محروم نہ رہے، علم پہنچے، بات پہنچے، حجت تمام ہو جائے، تاکہ جب حجت تمام ہو جائے دعوت کی بھی اور احقاق حق کی بھی تو خدا تعالی پھر اہل حق کی مدد غیب سے فرمائے اور اہل باطل کو وہ سزا دے جس سزا کے وہ منتظر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو احقاق حق کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔